إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین وأهل بيته أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق الله البصير القدير وصدق رسوله البشير النذير والحمد لله رب العالمين۔ لائق صدر احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، عقیدت و احترام کے ساتھ آئیے سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے بلند آواز سے، صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ خیر و برکت کے لیے ایک بار اور پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، حضور سرکار سیدنا غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی 4 روزہ محفل کا یہ دوسرا جلسہ ہے، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ رب العزت اس محفل روحانی کو قبول فرمائے، ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ میں نے کل کے عنوان میں یہ عرض کیا تھا کہ آج حضور سرکار پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت کے تعلق سے انشاءاللہ عرض کروں گا، بیان اسی پر ہوگا۔ سب سے پہلے اندازہ یہ لگائیے کہ اس وقت دنیا میں بے حیائیوں اور برائیوں کا جو زور و شور ہے وہ ہر شریف النفس اور سلیم الطبع آدمی جانتا ہے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں بے حیائیاں تھیں، برائیاں تھیں،
اختلافات پائے جاتے تھے. جس سن ہجری میں سرکار پیر پیرا میر میرا بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی، پیدائش ہوئی، وہ ہجری 470 ہے. یہ 1424 ہجری چل رہی ہے. 470 ہجری میں بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف میں آپ کی ولادت نہیں ہوئی، بلکہ بغداد شریف سے قریب اس وقت کی پیمائش سے 400 کلومیٹر کی دوری پر ایک اس وقت چھوٹا سا قصبہ تھا جس کا نام تھا گیلان، اور اسی قصبہ کے قریب ایک چھوٹی سی آبادی تھی جس کو نیف کہتے تھے. وہاں سادات کرام آباد تھے، اشراف کی آبادی تھی. سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت وہیں ہوئی. آپ کے والد گرامی مجاہد تھے. آپ کو اللہ کی راہ میں جہاد سے بڑا پیار تھا. وہ جنگ کو بہت دوست رکھتے تھے، اس لیے آپ کا نام جنگی دوست پڑ گیا تھا. ویسے تو آپ کے والد گرامی کا نام حضرت صالح رحمت اللہ تعالی علیہ ہے. ہجری 470 میں جب آپ کی ولادت بسعادت ہوئی تو اس وقت اسلامی ماحول تھا، خلفائے عباسیہ کا زمانہ چل رہا تھا، بغداد شریف دارالسلطنت بن گیا تھا. جہاں جہاں اسلام پہنچا تھا اسلام کے ماننے والے امن و امان سے تھے، اور اس وقت بھی اسلام بڑھتا جا رہا تھا، اس کے ماننے والے پھیلتے جا رہے تھے. لیکن ایک خرابی یہ پیدا ہو گئی تھی کہ لوگوں کے دلوں کے اندر روحانیت سے انکار کا جوش و جذبہ پیدا ہو گیا تھا. مادیت کی طرف زیادہ جا رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ جو کچھ ہے وہ صرف مادیت کی بنیاد پر ہے، روحانیت کا کوئی تعلق نہیں ہے. آدمی اپنے نفس کو پاک و صاف رکھے، اس کا کوئی مطلب نہیں. اس طرح کا ذہن و فکر پیدا ہو چکا تھا. شیعوں کا دورہ تھا. دین میں بہت ساری نئی باتیں نکالی جا رہی تھیں اور سرکار کی سنتوں کو مٹایا جا رہا تھا. ایک آدمی شرافت و تقدس کے ساتھ زندگی گزارے، پرہیزگاری اور اچھائی کے ساتھ وہ رہے، خدا کا خوف اس کے دل میں رہے، اپنے اور پرائے کا وہ لحاظ کرتا رہے، کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے استعمال نہ کرے، اپنے نگاہوں کے تقدس کو سلامت رکھے. ایسے ماحول میں زندگی گزارنے کے لیے لوگوں کا رجحان کم تھا. ضرورت تھی کہ کوئی ایسا ہادی ہو، کوئی ایسا رہنما ہو، کوئی ایسا پیشوا اور مقتدا ہو جس کی زندگی لوگوں کے لیے نمونہ عمل بن جائے اور وہ اپنی زندگی کا تقدس پیش کر کے لوگوں کے سامنے ایک اچھا خاصا ماحول بنا دے. ضرورت اس بات کی تھی. چنانچہ ایک جوان اس طرح سے تاریخ کے صفحات میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. حالات ایسے بگڑے ہوئے تھے، ماحول ایسا خراب تھا
मगर फिर भी वो नौजवान दिन भर रोजा रखता, रब की इबादत करता, इस्लामी जिहाद में शरीक होता। जवान अपनी जिंदगी से एक ऐसा तकद्दुस, एक ऐसा तकवा और तहारत का माहौल दे रहा था कि दूसरे लोग देख करके हैरत में पड़ जाते थे। वही जवान दिन भर रोजा से है, दरियाए दजला के किनारे सफर कर रहा है। इफ्तारी का टाइम हुआ, निगाह पानी पर जाती है, दिल में ख्याल पैदा होता है कि चुल्लू में पानी को लेकर के मैं इफ्तार कर लूं। तब तक देखता क्या है जवान की पानी की सतह पर एक फल आ रहा है बहता हुआ। जवान ने अपने हाथ को बढ़ाया, उस फल को उठा लिया, लेने के बाद उसी फल से इफ्तार कर लिया। फौरन ज़हन फिक्र में यह बात आई कि न जाने ये किसका फल था, इसका मालिक कौन है। बगैर इजाजत के मैंने इस्तेमाल कर लिया है। क़यामत के दिन अगर रब ताला ने सवाल कर दिया कि तुम दिन भर तो मेरी इबादत करते रहे, रोजा से थे, लेकिन बगैर इजाजत के तुमने मालिक के उस फल को कैसे खा लिया, तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। जवान ने अपने दिल में यह सोचा। अब आप इसी से अंदाजा लगाएं और गौर फिक्र से काम लें कि जवान के ज़हन फिक्र में यह बात आई कि बगैर इजाजत के मैंने इसको इस्तेमाल किया है। रब ताला अगर मुझे सवाल करेगा, क़यामत में मुझसे पूछेगा, तो मैं जवाब क्या दूंगा। जवाब के खौफ ने जवान के दिल को दहला दिया। थोड़ी देर तक जवान सोचता रहा, फिर अक्ल ने जवाब दिया कि घबराने की जरूरत नहीं है, पता लगाओ, मालिक का पता चलेगा, किसके बाग का ये फल था ये भी पता चलेगा, उसको बता करके उसे इजाजत ले लो। ज़हन फिक्र में ये बात आई। जवान दरिया के किनारे फिर अपना सफर जारी कर दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद देखता क्या है कि सेब के दरख्तों का एक बड़ा खूबसूरत बाग है। आज भी इराक की सरजमीन पर बाग और बागीचे का रवाज ज्यादा है। जवान ने अंदाजा लगा लिया कि इसी दरख्त का सेब टूट करके गिरा होगा, फल इसी दरख्त से आया है। जवान बाग के अंदर घुसा, देखा कि कुछ मजदूर लगे हैं। वो मजदूर पौधों को काट रहे हैं, तराश रहे हैं, पानी दे रहे हैं। एक मजदूर से सवाल किया कि ये बताओ इस बाग का मालिक कौन है। मजदूर ने कहा हमारे मालिक से मिलना चाहते हो? कहा हां। कहा वो देखो जो महल बना है और महल के बगल में एक छोटी सी कुटी बनी हुई है, महल भी मेरे मालिक का है, वो कुटी भी है, मगर मेरा मालिक कुटी में बैठा रहता है, रब की इबादत करता है, वही इस बाग का मालिक है। वो किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, जिसको जरूरत पड़ती है उनके पास जाया करते हैं, वो ज्यादा बोलते नहीं हैं, वो अपने रब के याद में रहते हैं। जवान आगे बढ़ा। जब उस कुटी के झोपड़े के करीब गए, निगाह पड़ी कि एक शेख बैठे हुए हैं, बहुत हसीन और खूबसूरत चेहरा है, रब को याद कर रहे हैं। जवान ने पीछे से सलाम किया। शेख ने मुड़ करके देखा, जवान की पेशानी पर निगाह पड़ी, सलाम का जवाब दिया। पूछा कौन हो, कैसे आए हो? अर्ज किया हुजूर मैं आपके करीब ही का रहने वाला हूं, मुझसे एक लग़्ज़िश हो गई है, मैं इसीलिए आपके पास हाजिर आया हूं। मैं दिन भर रोजा था, दरिया के किनारे में बैठा था, दरिया में एक फल मुझे मिल गया, मैंने उससे अब रोजा इफ्तार कर लिया। वो आपके बाग का था और तो कोई बाग है नहीं इधर, इसलिए आप माफ कर दें, मगर मैंने बगैर आपकी इजाजत के उसे इस्तेमाल कर लिया। शेख ने सुना तो शेख के चेहरे पर मुस्कुराहट खेल गई, चेहरा खिल उठा। शेख ने जवान की पेशानी को देखते हुए इरशाद फरमाया, जवान ये मामूली लग़्ज़िश नहीं है,
تم اپنے ذہن و فکر میں جو یہ خیال کر رہے ہو کہ اس لغزش سے تمہارے تقوی اور طہارت اور تقدس پر جو فرق پڑے گا، یہ معمولی معاملہ نہیں ہے۔ جوان، آسانی سے یہ غلطی تمہاری نہیں معاف کی جائے گی۔ اگر تم صحیح چاہتے ہو کہ تمہاری یہ خطا میں معاف کر دوں کہ بغیر اجازت کے میرے درخت کا پھل آپ نے استعمال کیا، تو آپ کو ایک شرط پوری کرنی ہوگی، ورنہ آپ کو اختیار ہے، ایک پھل آپ نے کھا لیا، میں اس پر کوئی سزا بھی نہیں دے سکتا، ہماری طرف سے تو کوئی سزا نہیں ہے، لیکن آپ اپنے روح کے لیے جو تقدس اور طہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، بغیر اجازت کے ایک سیب کھا لینا ہی یہی آپ کے لیے بہت بڑا حجاب بن جائے گا۔ جوان نے عرض کیا کہ حضور، مجھے آپ جو بھی شرط رکھیں میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، آپ معاف فرمائیں، شرط بیان کریں۔ شیخ نے ارشاد فرمایا، بیٹا تم ہمارے باغ کی رکھوالی چند دنوں تک کرو، مزدوروں کے ساتھ رہو۔ تو مورخین نے تو یہاں تک بیان دیا ہے، آپ نے فرمایا کہ 6 مہینے تک تم باغ کی ہمارے دیکھ بھال کرو۔ دوسرے مورخوں نے جب لکھا ہے تو تحقیق کرنے کے بعد بتایا کہ 12 سال تک آپ نے فرمایا کہ تمہیں میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی، پیڑ پودوں میں پانی دینا پڑے گا، دیکھ بھال کرنا پڑے گا، یہ شرط ہماری ہے، اگر منظور ہو تو جس دن تمہاری مدت پوری ہوگی میں تمہیں معافی کا پروانہ دے دوں گا، ورنہ تمہیں اختیار ہے۔ جوان نے تھوڑی دیر تک غور کیا اور غور کرنے کے بعد اقرار کر لیا کہ حضور مجھے یہ شرط منظور ہے، میری لغزش معاف کی جائے۔ اب آپ حضرات کی توجہ میں چاہتا ہوں، سیب تھا، پھل تھا، بہتا ہوا دریا پر جا رہا تھا، جوان نے اٹھا کر کے کھا لیا، جو روزے سے تھا دن بھر، کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں کر دیا تھا، اس کو بغیر اجازت کے کھا لیا تھا، وہ مباح چیز تھی، بہتی ہوئی جا رہی تھی، جوان نے چوری نہیں کی تھی، زبردستی نہیں کیا تھا، پانی کی سطح پر وہ پھل بہتا ہوا جا کر کے ضائع بھی ہو سکتا تھا، سڑ سکتا تھا، مچھلیوں کے منہ میں بھی جا سکتا تھا، کوئی اور جانور بھی اس کو کھا سکتا تھا۔ جوان نے اگر اٹھا لیا تو عقل پکار رہی ہے کہ کوئی ایسی بھاری غلطی تو جوان نے نہیں کر دی تھی، لیکن ذرا جوان کے تقدس کو ملاحظہ فرماؤ، اور آج آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کرو کہ آپ کو آپ کی زندگی میں کتنی تکلیفوں اور کس طرح دشواریوں کا سامنا کرتے ہوئے زندگی کو آگے آپ بڑھاتے ہیں، مگر گناہ کے حالات کیسے کیسے آپ کے لیے آ رہے ہیں۔ کیا آپ نے بھی اپنے ذہن و فکر میں یہ خیال جمایا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہم سے بھی لغزش ہو تو ہم رب کی بارگاہ میں معافی مانگیں؟ اگر ہم نے کسی انسان کو کوئی تکلیف دے دی ہے تو اس انسان سے ہم معافی مانگیں۔ اگر ہم نے کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے استعمال کر لیا ہے تو ہم اس سے اجازت لیں۔ آپ کا ہمارا مزاج یہ نہیں ہے، ہم تو گناہ پر ڈھیٹ ہو گئے ہیں، ہم تو پاپ پر پاپ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا حال یہ ہے کہ دوسرا کا مال ہو ہم قبضہ کر لیتے ہیں، دوسرے کی جائیداد تو زبردستی ہم لے لیا کرتے ہیں، دوسرے کے اوپر حملہ ہم کر دیا کرتے ہیں، دوسرے کو ہردم ستانے کی کوشش ہم کیا کرتے ہیں۔ اجازت سے تو چیزوں کا استعمال کرنا الگ بات ہے پیارے، بغیر اجازت کے چیزوں کا استعمال الگ بات ہے۔ زبر و ظلم کے ساتھ چھین لی جاتی ہیں چیزیں، اور آدمی دوسرے کی چیز پر قابض ہو کر کے اپنے آپ کو مالک قرار دے دیتا ہے۔ اسے نہ خوف الہی ہے، نہ قیامت کے دن حساب دینے کا اسے خوف ہوتا ہے، نہ اس کو یہ خیال آتا ہے کہ میری زندگی کے ایک ایک ذرہ کا حساب و کتاب قیامت کے میدان میں رب تعالیٰ لے گا۔ یہ ہمارا اور آپ کا ذہن ہے، مگر جوان کا تقدس ملاحظہ فرمائیے۔ جوان باغ کی رکھوالی شروع کر دیتا ہے، پیڑ پودے میں پانی دیا جا رہا ہے، حالات گزرتے چلے جا رہے ہیں، ٹائم پورا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک روز شیخ نے کہا، جوان کسی درخت کا کوئی پھل لے آؤ میں کھاؤں گا۔
जवान ने एक दरख्त का फल तोड़ा, शेख को पेश कर दिया। वो फल खट्टा था, तुर्श था। शेख ने जमीन पर रख दिया, फरमाया दूसरा लाओ। जवान ने दूसरे दरख्त का दिया, वो भी तुर्श था। तीसरा फल लाओ, तीसरा दिया, वो भी खट्टा था। शेख ने रख दिया। शेख ने इरशाद फरमाया, बेटा आज तुम्हें इतनी मुद्दत गुजर गई इस बाग में रहते हुए, तुम्हें यह पता नहीं कि किस दरख्त का फल मीठा है, किसका खट्टा है। जवान ने अर्ज किया, हुजूर आपने हमें बाग के रखवाली की जिम्मेदारी सौंपी थी, किसी बाग के दरख्त का फल खाने की ना तो मैंने आपसे इजाजत ली थी, ना तो आपने इजाजत दी थी। एक फल खाया था, उसका खमियाजा अब तक भुगत रहा हो। मैंने आज तक आपके बाग में किसी दरख्त का कोई फल खाया ही नहीं है, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि किस दरख्त का फल तुर्श है और किस दरख्त का फल मीठा है। शेख के लब पर मुस्कुराहट आ गई। शेख जवान की सुबह शाम को मुलाहजा फरमा रहे हैं। बड़ा मुकद्दस जवान है, बड़ा बेहतरीन जवान है, बड़ा अच्छा जवान है। आप अपने जहन और फिक्र में सोच करके रब का शुक्र अदा करते हैं। मुद्दत पूरी हो गई, लेकिन जवान शेख से अपने मुद्दत के पूरे होने का बयान नहीं फरमाते और न ये कहते हैं कि हुजूर हमारी गलती माफ की जाए। शेख ने एक रोज खुद बुलाया जवान को, कहा बेटा तुम्हारी मुद्दत तो पूरी हो गई है, अब तुम्हारी लग़्ज़िश माफ कर दी जाए। जवान ने अर्ज किया, हुजूर मेरी ख्वाहिश तो यही है, मगर आपके बुजुर्गाना माहौल को और आपकी सोहबत को देख करके, आपके सोहबत से जो मुझे फायदा मिल रहा था उसे महसूस करके मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आपसे अर्ज करूं कि अब हमें आप जाने की इजाजत दें। शेख ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारी सुबह और शाम को देख लिया, तुम्हारी जिंदगी का अक्सर हिस्सा मैंने देखा, मैंने तजर्बा कर लिया। मुझे उम्मीद है कि एक शर्त मैं और रखूंगा, उसे भी तुम पूरी कर दोगे। जवान की निगाहें फटी की फटी रह गईं। जवान देखने लगा कि या अल्लाह जिंदगी का एक हिस्सा तो थोड़ी सी लग़्ज़िश में यहां मैंने गुजार दिया, अब इस लग़्ज़िश के लिए दूसरी शर्त ये रख रहे हैं, कितना टाइम लगेगा, मेरी जिंदगी यहीं सब तमाम हो जाएगी। आपने जवान के चेहरे को देखते हुए कि जवान के चेहरे पर कुछ उदासी का माहौल आ रहा है, फरमाया बेटा तुम घबराओ नहीं, मैं जो शर्त रखूंगा वो तुम्हारे लिए ज्यादा मुद्दत उसमें नहीं है, मैं बयान करूंगा, अगर तुम्हें इख्तियार है तो तुम उस शर्त को फौरन ही पूरी कर दोगे। कहा बयान फरमाइए। शेख ने इरशाद फरमाया, बेटा मेरे पास मेरी एक बच्ची है, मैं चाहता हूं कि उस बच्ची का निकाह तुम्हारे साथ कर दूं, लेकिन बेटा मेरी वो बेटी ऐसी है कि दोनों आंखों की अंधी है, जबान की गूंगी है, कानों की बहरी है, दोनों हाथों की लूली है, पैर की लंगड़ी है। मेरी बच्ची इस तरह की है, बेटा मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ उसका निकाह कर दूं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आज शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, क्या आपके भी ज़हन फिक्र में इस तरह की बात आती है कि अगर आपसे कोई कह दे कि मेरी बच्ची के अंदर यह ऐब है, मैं आपसे रिश्ता करना चाहता हूं, कोई जवान तैयार होगा? जवान ने थोड़ी देर तक सोचा, कहा या शेख मेरी खता माफ हो जाएगी? कहा हां। कहा मुझे रिश्ता मंजूर है। जवान ने यह नहीं सोचा कि जो दोनों आंखों की अंधी है, जबान की गूंगी है, कानों की बहरी है, हाथ की लूली है, पैर की लंगड़ी है, वो शौहर के हक़ ज़ौजियत को क्या अदा कर पाएगी? ऐसी शादी में करके क्या करूंगा? नहीं, बल्कि ज़हन फिक्र में ये बात समा गई है कि मेरी ये लग़्ज़िश माफ की जाए, मैं मुजाहिद हूं, मेरे अंदर चलने और फिरने की ताकत है, मैं अपनी ताकतों क़ुव्वत से एक ऐसी बच्ची की किफालत करके सवाब हासिल कर सकता हूं। अर्ज किया, या शेख मुझे ये निकाह मंजूर है। शेख ने मजलिस बुलाई, लोग आ गए। शेख ने
جوان کے ساتھ اپنی بچی کا نکاح خوانی کر دیا، نکاح کا انعقاد ہوا۔ شیخ نے ارشاد فرمایا بیٹا اسی محل میں میری بچی رہ رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی وہاں عورت نہیں ہے، آج سے یہ ساری جائیداد تمہاری ہے، یہ باغ اب تمہارا ہے، اس کے مالک تم ہو۔ شیخ نے جب یہ فرمایا تو تشکر کے آنسو جوان کی آنکھوں سے ڈھلک گئے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، اگر جوان مقدس اور طیب و طاہر ہوتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی غربت دور فرماتا ہے، اس کو شادی ملتی ہے تو اچھی ملتی ہے۔ ذرا غور فرمائیں، شیخ نے فرمایا بیٹا یہ محل ہے، اس محل میں میری بچی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جب جوان اس محل کے اندر داخل ہوا، سلام کیا، تب تک اندر سے سلام کے جواب کا جواب ملا، آواز آئی، جوان ٹھہر گیا۔ جوان غور و فکر کرنے لگا کہ مجھے تو بتایا گیا کہ بچی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، مگر وہ بچی زبان کی گونگی ہے، بول کون عورت رہی ہے؟ چند قدم اور آگے بڑھے تھے، جوان کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ ایک حسین و جمیل خوبصورت لڑکی سامنے شوہر کا ادب و احترام بجا لانے کے طور پر کھڑی ہے۔ جوان کی نگاہیں جھک گئیں، جوان سوچنے لگا، پیچھے الٹے قدم جوان واپس ہو گیا کہ شیخ نے تو فرمایا تھا کہ ایسی بچی کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، لیکن یہ حالات تو ایسے نہیں ہیں، اس میں راز کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ فوراً عقل نے جواب دیا، جوان گھبراؤ نہیں، شیخ نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ اس محل میں اس بچی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تمہاری بیوی یہی ہے۔ شیخ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، اتنا عابد و زاہد شیخ، ایسا مقدس شیخ کبھی بھی غلط بیانی سے کام نہیں لے گا۔ جوان تمہاری بیوی یہی ہے، لیکن پھر بھی شک و شبہ ہو رہا ہے۔ نہیں، شیخ نے یہ کیوں کہا تھا کہ زبان کی گونگی ہے، دونوں آنکھوں کی اندھی ہے، پیر کی لنگڑی ہے، ہاتھ کی لولی ہے، کانوں کی بہری ہے۔ جوان کے قدم الٹے واپس ہوتے ہیں۔ جوان نے شیخ کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا، یا شیخ میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ نے مسکراتے ہوئے فرمایا بیٹا میں نے تمہارے سوال کو کہنے سے پہلے سمجھ لیا، جاؤ تم، وہ محل تمہارا ہے، وہ تمہاری بیوی ہے، وہ میری بچی ہے۔ بیٹا جو میں نے یہ کہا تھا کہ میری بچی دونوں آنکھوں کی اندھی ہے، آج تک اس نے شریعت کے خلاف کسی چیز کو دیکھا نہیں ہے۔ میں نے جو یہ کہا کہ میری بچی زبان کی گونگی ہے، آج تک شریعت کے خلاف اس کی زبان سے کوئی لفظ نکلا نہیں ہے، اس نے کسی غیر محرم سے بات نہیں کی ہے۔ بیٹا میں نے جو کہا کانوں کی بہری ہے، آج تک اس کے کانوں میں غیر محرم کی آواز نہیں گئی ہے، غلط آواز کو اس نے اپنے کانوں تک جانے نہیں دیا ہے۔ میں نے یہ جو کہا دونوں ہاتھوں کی لولی ہے، اس نے غلط چیز کو چھوا نہیں ہے۔ میں نے جو یہ بیان دیا کہ دونوں قدموں کی لنگڑی ہے، میری بیٹی شریعت کے خلاف چلی نہیں ہے۔ میری بیٹی کا نام فاطمہ ام الخیر ہے، یہی بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ ہے، یہ جوان ہے جس کا نام صالح ہے، یہ شیخ ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ سومعی ہے۔ ان تینوں کے آنگن میں جو پھول کھلتا ہے وہی کا نام پیر پیرا ہے، وہی کا نام میر میرا ہے، وہی کا نام غوث اعظم ہے، وہی کا نام شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی ہے۔ انہی تینوں کے آنگن میں ان کی ولادت بسعادت ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اور سوچیں کہ کتنا مقدس باپ ہے، کس طرح سے سرکار غوث اعظم کی ماں نیک ہیں، سرکار بڑے پیر کے نانا جان کیسے شیخ ہیں۔ واقعی ان کی نسل پاک سے جو بچہ پیدا ہوگا ضرور غوث ہوگا، اللہ کا پیارا ہوگا، اللہ کا مقرب ہوگا۔ اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے
نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سرکار غوث اعظم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ سرکار غوث پاک 470 ہجری میں پیدا ہوئے۔ بڑے پیر کی ولادت بھی دوشنبہ کے روز ہوئی ہے اور صبح صادق کے وقت ہوئی ہے۔ سرکار بڑے پیر جس صبح کو پیدا ہوئے، عراق کی سرزمین پر 1100 بچوں کی پیدائش ہوئی تھی، سب ولی ہو گئے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت جب ہوئی، پیدا آپ ہوئے، تو آپ کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے خواب، میرے آقا اپنی زیارت سے مشرف فرما رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں صالح تیرا بچہ وہ میرا روحانی بیٹا ہے۔ حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے 3 خوشی اس دن حاصل ہوئی۔ ایک خوشی تو یہ حاصل ہوئی کہ میرے گھر میرا بچہ پیدا ہوا، اور دوسری خوشی یہ حاصل ہوئی کہ میں نے سرکار کی زیارت کی، میرے آقا کی زیارت نصیب ہو گئی، اور تیسری خوشی یہ ہوئی کہ آقا فرماتے ہیں صالح یہ تیرا بچہ میرا روحانی بیٹا ہے۔ اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ اللہ، آپ ذرا غور فرمائیں، اعلی حضرت کا شعر بھی تو دیکھیے منقبت کا۔ اعلی حضرت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں اپنا سفارشی غوث اعظم کو بنا کر لا رہے ہیں، اس لیے کہ غوث اعظم ہمارے غوث ہیں، ہمارے مددگار ہیں، اور آپ کے روحانی لاڈلے بیٹے ہیں جو آپ کی بارگاہ میں ہم گداؤں کے لیے عرض کر دیں گے یا رسول اللہ آپ کرم فرما کر کے قبول فرمائیں گے۔ اس لیے احمد رضا آپ کی بارگاہ میں اپنا سفارشی غوث اعظم کو پیش کر رہا ہے، اور پورے پیرا غوث اعظم جس کی سفارش فرما دیں اللہ کے رسول اپنے رحم و کرم سے ضرور قبول فرمائیں گے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرا روحانی بیٹا ہے۔ ایک بات اور بتا دوں، ذہن میں رکھو تو آپ کے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ہے، سرکار سے سمجھتے ہو نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ مجھ کو ایک صاحب ایک روز ملے تو وہ کہنے لگے حضرت میں سرکار نہیں سمجھ پاتا کس کو آپ کہتے رہتے ہیں، اتنے بڑے بودم تھے وہ، ایسے ایسے لوگ بھی پڑے ہیں، اس لیے ساری باتوں کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو ہندی چندی کر کے سمجھائی جائے، وہ بات جب آپ کی سمجھ میں اتر جائے تو آپ سوچتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، ڈھٹائی ہے سب، ڈھیٹ ہو گئے ہیں گناہ کرنے پر۔ آپ تقدس کا معاملہ لے لیجئے کہ سرکار بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کیسے نیک اور پرہیزگار ہیں، آج کیوں شکایتیں اپنی اولادوں کی کرتے رہتے ہو؟ رات بھر سنیما دیکھو گے میاں بیوی، اور اس کے بعد بچہ پیدا ہوگا تو وہ سبحانی صاحب بنے گا، مولانا ولی اللہ شریفی بنے گا کہ طوفانی بن جائے گا؟ اس کو ولایت کا درجہ مل جائے گا؟ آپ پہلے غور تو فرمائیے کہ آپ کیسے ہیں، آپ کا تقدس کیسا ہے۔ اگر میاں بیوی دونوں نیک ہوتے ہیں تو ان کی گود سے پرورش پانے والا بچہ بے حیا نہیں بنے گا، وہ ماں باپ کا وفادار رہے گا، وہ شریعت پر پابندی کرے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ غلط ہے۔ نہیں سبحانی صاحب میں تو رات بھر کیا
5 वक्ता नमाज पढ़ता हूं, कुरान की तिलावत करता हूं, फिर भी हमारा बच्चा बिगड़ गया। अब आपकी बेगम क्या कर रही हैं? आप तो दिन भर नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में 5 वक्ता जाते हैं, बेगम टेलीविजन खोल करके सलीमा देख रही हैं। तो आपसे ज्यादा तो बेगम जी को परहेजगार होना चाहिए। बाप का असर तो बेटे पर मुरत्तब ही होता है, लेकिन 9 हिस्सा मां का असर बेटे पर मुरत्तब होता है, 1 हिस्सा बाप का असर मुरत्तब होता है। तो जिसकी गोद का असर 9 हिस्सा मुरत्तब हो रहा है, वो बेहुआ है, फासिका है, फाजरा है। उसका दूध पीने वाला बच्चा नेक को परहेजगार कैसे बन पाएगा? आप जरा गौर तो फरमाएं। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, बात आ गई तो अर्ज कर दूं हजरत। सरकार गौस पाक से पहले के बुजुर्ग हैं हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं हजरत बायजीद बस्तामी। इतने बड़े बुजुर्ग हैं हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह कि एक मर्तबा महबूबियत का जोश आया आपको, तो आपने फरमाया कि जो मेरा नाम मोहब्बत से ले लेगा अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ऐसे मुकर्रब बंदे अल्लाह के हैं। हजरत बायजीद बस्तामी का नाम है हजरत तैफूर इब्ने ईसा। पूरा मजमा कह लो, हजरत तैफूर। अरे मुंह खोल कर कहो यार। हजरत तैफूर इब्ने ईसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। उलमा बयान फरमाते हैं उसकी वजह यह है कि जो हजरत बायजीद बस्तामी का नाम मोहब्बत से लेगा, मरने से पहले पहले अल्लाह ताला उसको तौबा की तौफीक अता फरमा देगा। वो अपनी खताओं से तौबा करके मरेगा, जन्नत में जाएगा। जब वली अल्लाह के नाम में इतनी बरकत है तो रसूलुल्लाह के नाम पाक में कितनी बरकत होगी। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वो बुजुर्ग हैं हजरत बायजीद बस्तामी। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक रोज अपनी मां के रूबरू हाजिर हुए। वालदा से अर्ज करते हैं, अम्मी जान, अल्लाह ताला ने मुझको इस वक्त बड़ा कमाल अता फरमाया, उसका शुक्र है। मां ने फरमाया, बेटा अल्लाह ताला ने जो तुझे कमाल अता फरमाया मेरी बुनियाद पर। आप चौंक पड़े। आपने अर्ज किया, मां आपकी बुनियाद पर यह कमाल मुझको कैसे मिला? मैंने इल्म हासिल किया, इबादत रियाजत मैं करता हूं, शरीयत पर पाबंदी हमारी है, ये कमाल हमारे अंदर रियाजत, इबादत, तकवा, तहारत की बुनियाद पर है। खलीफतुल मुस्लिमीन हमारा लिहाज करते हैं, अमीरुल मोमिनीन इस वक्त हमारी बात को मानते हैं, तमाम मुसलमान मेरा इस्तकबाल करते हैं। मां ने फरमाया, बेटा बायजीद ये मेरा कमाल है, तेरा कमाल नहीं है। आपने फिर अर्ज किया, मां बताओ तो कैसे? आप फरमाती हैं, बायजीद सुन, अगर मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ करके तुझे दूध ना पिलाती तो तेरे अंदर ये कमाल कहां से पैदा होता? आप जरा गौर फरमाइए, जब मां तहज्जुद गुजार हैं, बेटा उनका दूध पीता है तो बायजीद बस्तामी बनता है। और इन माओं को जरा देखिए जो 10 बजे तक सोती हैं, इनके सीने का दूध पी करके बच्चा वली अल्लाह बनेगा कि शैतान हो जाएगा? 9 हिस्सा बच्चों पर असर मरतब होता है मां का। सरकार गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा के वालिदे गिरामी की बात चल रही है कि ख्वाब में आपने सरकार की जियारत की। जो नेक और परहेजगार होता है, अल्लाह के हबीब कभी करम फरमाते हैं तो अपने जलवों का मुशाहदा भी उसे करा देते हैं। इसलिए परहेजगार बने रहो ताकि सरकार की जियारत हो जाए दुनिया ही में, ख्वाब में। और बाज अल्लाह वालों ने तो यूं ही सरकार की जियारत की है, यूं ही आका को देख लिया है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन रानी फिल मनाम फकद रानी।
جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا مجھ کو دیکھا. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتْمَثَّلُ فِي صُورَتِي. یہ حدیث شریف ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا مجھ کو دیکھا. شیطان میری صورت میں نہیں بن سکتا ہے. کتنا بڑا پاور شیطان کو ہے. وہ دنیا کی جس شکل میں آنا چاہے آ جائے، لیکن وہ نبی کی شکل اختیار کرنا چاہے نہیں کر سکتا. سرکار کی طرح بننا چاہے ابلیس تو نہیں بن سکتا. ابلیس کے اندر اتنی طاقت ہوتے ہوئے بھی اتنا پاور اس کو نہیں ہے کہ وہ محبوب کی طرح بن سکے. یہ کتنے بڑے حرام خور ابلیس ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے نبی انسان ہے معاذ اللہ اسی طرح ہم بھی ہیں. فرق اتنا ہے کہ وہ رسول ہیں، ہم ان کے امتی ہیں. نادان، نجد کی بدماش اولادوں، نجدی ذہن و فکر رکھنے والے نادانوں، ذرا جملے پر غور فرماؤ. یہ کہتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی کہ جیسے انسان ہم ہیں ایسے رسول اللہ بھی ہیں؟ ذرا غور کر تو اپنی انسانیت پر اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے پر. نبی ایسے انسان ہے جس انسان پر انسانیت کو ناز ہے. رسول اللہ کی طرح کوئی انسان نہیں ہے، کوئی بشر نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے. رب تعالیٰ بے نظیر ہے اور اس نے اپنے محبوب کو بھی بے مثال پیدا فرمایا ہے. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتْمَثَّلُ فِي صُورَتِي. شیطان میری صورت میں نہیں ہو سکتا ہے. دنیا کے ہر انسان کی شکل و صورت شیطان اختیار کر سکتا ہے مگر نبی کی صورت نہیں اختیار کر پائے گا. اللہ اکبر. سرکار غوث پاک کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا کی زیارت کی. سرکار بڑے پیر 29 شعبان کو پیدا ہوئے. کئے شعبان کو؟ 29 شعبان کو. جب دودھ پینے کا معاملہ ہوا، چاند نکل آیا تھا، لوگ تفتیش کرنے لگے، پتہ لگانے لگے کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا، ہوا کہ نہیں ہوا. اب اس دور میں تو عجیب معاملہ ہے چاند کا. ٹیلی فون سے چاند کی تصدیق کرتے، ہاں چاند ہو گیا. شریعت نے تو گواہی رکھی ہے مگر یہ خبر مان رہے ہیں بیچارے. حالانکہ ہندوستان کی عدالت میں گواہی چلتی ہے، خبر نہیں چلتی. کوئی کسی قاتل کا گواہ ہو اپنے مکان کے اندر سے فون پر جج کو منصف کو بتائے کہ ہاں میں نے دیکھا ہے فلاں نے فلاں کو قتل کیا، جج مانے گا؟ پیارے شہادت دیا کرو جب چاند دیکھ لو. آقا نے فرمایا چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کر کے روزہ توڑو. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روحانی لاڈلے بیٹے غوث اعظم کا مرتبہ دیکھو. آپ نے دودھ نہیں پیا سویرے سویرے اپنی ماں کا. لوگ پتہ لگانے لگے چاند ہوا کہ نہیں ہوا کہ نہیں. کچھ دیر کے بعد پتہ چلا کہ ہاں چاند ہو گیا. یہ ہوا کہ پہلے پتہ لگاؤ. تو جب آپ کے گھر اطلاع پہنچی تو آپ کی ماں نے فرمایا کہ یہاں تو ابھی کوئی اطلاع نہیں ہے مگر آج سویرے سے ابھی تک میرا بیٹا عبد القادر دودھ نہیں پیا ہے. سرکار غوث اعظم پیدائشی ولی ہیں، مادرزاد ولی ہیں. سرکار بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ نہیں پیا. پیدا ہوتے ہی رمضان کے چاند کا احترام کیا. حالانکہ جب تک مسلمان عاقل و بالغ نہ ہو تب تک اس پر روزہ فرض نہیں ہے. سرکار غوث اعظم ماں کی گود میں ہیں، رمضان کے چاند کا احترام فرما رہے ہیں. عبد القادر نے اپنے منہ کو دودھ نہیں لگایا ہے. اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت کے بھائی استاد زمن رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں رہے پابند احکام شریعت بوتے گاہی سے، رہے پابند احکام شریعت بوتے گاہی سے، اور نہ چھوٹا شیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم کا. تو سرکار غوث اعظم تو پیدائشی ولی ہیں، ولی اللہ ہیں.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ ذہن کیسا دیتے ہیں کہ نبی کو 40 برس کے بعد نبوت ملی ہے. سرکار کے امتی، سرکار کے غلام، سرکار کی نسل سے پیدا ہونے والے غوث تو اللہ کے ولی بن کر کے پیدا ہو رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 برس کے بعد ملی ہے. غار حرا میں نبوت ملی ہے. پاگل کہیں کہ غار حرا میں نبوت کے اعلان کا حکم ملا ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں اس وقت نبی تھا، نہ جب یہ دنیا تھی نہ کائنات تھی، نہ آدم تھے نہ آدمیت تھے، کچھ نہیں تھا. رب تعالیٰ نے اس وقت مجھے نبی بنایا. سرکار کی سیرت اس طرح سے بیان کرو. لوٹ لیا ان بےایمانوں نے مسلمانوں کی آبرو کو. ان دجال حرام خوروں نے نبی کونین کی توہین کر کر کے نحوست پوری دنیا میں پھیلا دیا. آج دنیا میں مسلمان قدم قدم پر ذلیل و رسوا ان کی نحوست کی بنیاد پر ہو رہا ہے. جیسے کسی گھر میں کوئی کوڑھی ہو جائے تو اس گھر کا رشتہ بند ہو جاتا ہے، لوگ اس کے وہاں کھانے پینے میں کراہیت محسوس کرتے ہیں. ایسے یہ عقیدے کے کوڑھی لوگ ہیں جو سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں. سرکار غوث اعظم مادر زاد ولی ہیں، پیدائشی ولی اللہ ہیں. سارے لوگ چاند کو دیکھ رہے ہیں جب ہوش میں آتے ہیں، مگر یہ اپنی ماں کی گود میں ہے. آسمان پر چاند کو دیکھ لیا، دنیا نہ دیکھے عبد القادر نے دیکھ لیا ہے. روزہ تو فرض نہیں ہے ابھی عبد القادر پر، مگر رمضان کے مہینے کا احترام آپ فرما رہے ہیں. کم از کم ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو رمضان کا مہینہ آتا ہے اور روزہ توڑ دیتے ہیں، روزے کی کوئی اہمیت نہیں رکھتے. سرکار غوث اعظم کی مقدس زندگی سے عبرت حاصل کریں. سرکار بڑے پیر دستگیر جب پیدا ہوئے تو تمام عورتیں آئیں دیکھنے کے لیے، اور دیکھنے کے بعد کہا آپ کی ماں سے فاطمہ اتنا حسین و جمیل بچہ تو قبیلے میں خاندان میں کوئی نہیں پیدا ہوا، بڑا خوبصورت بچہ ہے. سرکار غوث اعظم کو دیکھنے کے بعد عورتوں نے کہا اشراف خاندان میں اتنا حسین و جمیل بچہ ہم لوگوں کی نگاہ نے نہیں دیکھا اس آبادی میں. سرکار غوث اعظم کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے عبد القادر کی جب پیدائش ہوئی ہے تو عورتوں کو جیسے بے چینی اور گھبراہٹ ہوتی ہے، مجھے کوئی بے چینی گھبراہٹ کا کوئی معاملہ نہیں تھا. اور سرکار غوث اعظم جب پیدا ہوئے تو آپ کے ماں کی عمر شریف 60 برس کی ہو گئی تھی. ایسی عمر میں طبی نقطۂ نظر سے کوئی عورت کو بچہ نہیں پیدا ہوتا، مگر سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کو دیکھو، آپ کے ماں کی عمر شریف 60 برس کی ہو گئی ہے، آپ کی ولادت بسعادت ہوئی. سرکار غوث اعظم کی والدہ فرماتی ہے عبد القادر ہماری گود میں ہوتے جیسے اور بچے اپنی ماں کی گود میں اچھلا کودا کرتے ہیں، کبھی بھی عبد القادر کی یہ حرکت نہیں ہوئی. بلکہ آبادی کی عورتوں کا حال یہ تھا کہ اگر ان کے بچے رونے لگتے اور سرکار غوث اعظم کے چہرے پر ان بچوں کی نگاہ پڑتی تو روتے ہوئے بچے چپ ہو جایا کرتے تھے، مسکرانے لگتے تھے. یہ رواج بن گیا تھا کہ اشراف خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، وہ رمضان میں روز دودھ نہیں پیتا ہے، اور اس بچے کو روتا ہوا بچہ دیکھ لے تو ہنسنے لگتا ہے اور نظر بد کا شکار نہیں ہوتا ہے. اشراف خاندان میں اس بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اس بچے کا نام عبد القادر ہے. یہ مشہور ہو گیا تھا. سرکار غوث اعظم پیر پیرا میر میرا اپنی ماں کی گود میں ہیں. آپ بھی جسمانی طور پر بڑے اچھے انداز سے بڑھ رہے ہیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے عبد القادر زمین پر چلنے لگے تو بہت سیدھے انداز سے چلتے تھے. عبد القادر کے قدم میں بھی کوئی لغزش کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں ہے. سرکار کے روحانی بیٹے ہیں، آقا نے ان کو اپنا لاڈلا فرمایا ہے. سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی عمر شریف بتایا جاتا ہے کہ 4 برس کے قریب ہوئی تو آپ کے والد گرامی نے آپ کے پڑھنے کا اہتمام فرمایا. اس سے پہلے سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر جب بچوں میں رہتے اور کہیں کھیل کود کا رجحان پیدا ہوتا
تو آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے بچپن میں کہ جب میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی مجھے پھیر رہا ہے اور میرے کان میں آواز آتی تھی، عبد القادر تمہیں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ میں اس سے کچھ خوف زدہ ہوتا تھا اور واپس چلا آتا تھا۔ سرکار غوث اعظم کے والد گرامی نے آپ کے پڑھنے کا انتظام فرمایا۔ ویسے تو آپ نے تعلیم دی اپنے شہزادے کو، لیکن وہاں کے جو استاذ تھے پڑھانے والے ان کو آپ نے بلایا، میرے بچے کی آج بسم اللہ خوانی ہے، دعوت دی جاتی ہے، آبادی کے لوگ آتے ہیں، دوست و احباب اکٹھا ہوتے ہیں، سرکار بڑے پیر دستگیر کو استاذ کے سامنے بیٹھایا جاتا ہے، آپ جیسے بیٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد جیسے استاد نے کہا بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین، تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ 17 پارہ قرآن شریف کا بیٹھ کر کے پڑھتے چلے جاتے ہیں، حفظ زبانی سناتے چلے جاتے ہیں۔ پوری مجلس کے لوگ حیران ہو گئے، وہ استاذ پڑھانے والے دنگ ہو گئے، آپ کے والد گرامی کے لب پر مسکراہٹ کھیل رہی ہے، آپ کو اطمینان ہے کہ یہ میرا بچہ رسول کونین کا روحانی بیٹا ہے۔ وہ استاد نے کہا عبد القادر اور آگے پڑھو، تو آپ فرماتے ہی نہ اتنا ہی وقت ملا تھا مجھے راہ یاد کرنے کے لیے، کیوں؟ آپ نے فرمایا میری ماں جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا وہ قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی تو 17 پارے تک انہوں نے تلاوت کیا تھا، میں سنتا رہتا تھا، میں نے سن کر کے یاد کر لیا تھا۔ اور سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر ہیں جنہوں نے قرآن عظیم کو اپنی ماں کے پیٹ میں یاد کیا، اپنی ماں کے پیٹ میں یاد کیا۔ یہی سے ذرا اندازہ لگاؤ کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہو ماں قرآن پڑھے تو اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے، اگرچہ بچہ ولی نہیں ہوگا پیدا، مادرداد ولی نہیں ہے، مگر پھر بھی قرآن پڑھنے کا اثر اس بچے پر مرتب ہوگا۔ جس ماں کے شکم میں بچہ ہو چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتی رہے تاکہ قرآن کا اثر اس پر مرتب ہو۔ وہ بچہ ہو تو قرآن پڑھنے والا ہو، وہ بچہ پیدا ہو تو قرآن پر عمل کرنے والا ہو، وہ بچہ پیدا ہو تو قرآن کے قانون پر عمل کرنے والا ہو، اس لیے کہ ماں کا 9 حصہ اثر بچے کے اوپر پڑتا ہے۔ ماں قرآن کی تالیہ ہے تو بچہ قرآن پر عمل کرنے والا ضرور بنے گا۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کی ماں سے بھی آپ اندازہ لگائیں، عبرت حاصل کریں، گھر کی عورتوں کو تاکید کریں کہ غوث اعظم کی 11ویں منانے کا بڑا شوق ہے مگر ان کے ماں کے قانون پر عمل کرو۔ بڑے پیر دستگیر کی والدہ مکرمہ محترمہ، اللہ ان کی قبر انور پر رحمت و انوار کی بارش برسائے۔ سرکار غوث اعظم پیدا ہوئے آپ کے شکم اطہر سے تو حافظ بن کر کے 17 پارے کے سرکار غوث پاک نے پڑھنا شروع کیا، جہاں تک وہ استاذ ابتدائی دور میں پڑھا سکتے تھے پڑھائے، اس کے بعد آپ کے والد گرامی نے آپ کو پڑھانا شروع کیا۔ جب 10 برس کی عمر شریف سرکار غوث پاک کی ہوئی تو والد گرامی کا وصال ہو گیا، ماں رہ گئی آپ کی، آپ کے والد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وصال فرما گئے۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر کے نانا جان ابھی حیات سے تھے، آپ کے نانا جان نے آپ کی دیکھ بھال شروع کر دی، چند دن کے بعد نانا جان کا بھی وصال ہو گیا۔ سرکار غوث اعظم کے والد گرامی نے 10 برس تک اپنے بچے کی ذمہ داری کو نبھایا۔ اب بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہیں، اپنے گھر رہ رہے ہیں۔ سرکار بڑے پیر فرماتے ہیں کہ میں پڑھتا لکھتا تو تھا، جب میں مدرسے میں جاتا تھا تو غیب سے آواز آتی تھی کہ اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو، تو لڑکے چونک پڑتے تھے، میرے لیے جگہ دے دیتے تھے اور دیکھنے لگتے تھے کہ کون پکار رہا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے۔ کیوں ٹائم ختم ہو گیا؟ اچھا تو یہی میں تقریر چھوڑ دیتا ہوں۔ 10 سال کی عمر سرکار غوث اعظم کی ہے،
कल 9 बजे आप लोग आ जाएं इंशाअल्लाह ताला, तो सरकार गौस आजम के 10 साला जिंदगी से लेकर के जहां तक टाइम साथ देगा मैं बयान करता चला जाऊंगा। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। क्या बताया जाए, ये हिंदुस्तान है ना, यहां अच्छी मजलिसों पर पाबंदी है, न बियर बार पर पाबंदी है, न शराब के अड्डों पर पाबंदी है, न रंडियों पर पाबंदी है। दहशत गर्दों को मारने के लिए हरदम पाबंदी लगाते हैं, और दहशतगर्दी बियर बार, शराब के अड्डों, रंडियों के अड्डों से, अय्याशियों के माहौल से होता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं। जहां आदमी को सुधारा जा रहा है कि आदमी चोरी न करे, शराब न पिए, दूसरे का हक न मारे, किसी को नाहक कत्ल न करे, गुंडागर्दी न करे, शरीफ बन करके जिए, शरीफ बन करके रहे, ऐसी मजलिसों को भी बंद करो। तो क्या बताया जाए ऐसे मुल्क का, खुदा हाफिज है। मुसलमानों, अपने अल्लाह और आकाए करीम पर भरोसा रखो, गौसे आजम से मोहब्बत करो। ये महफिल नूर जिंदाबाद पाइंदाबाद। इंशाअल्लाह ताला कल मैं सरकार गौसे आजम की 10 साला जिंदगी से आगे बयान करूंगा। ये पेशकश है रजा एंटरप्राइजेस की। हमारा पता है रजा एंटरप्राइजेस, दुकान नंबर 3, छोटा सोनापुर, नजद अकबर पीर भाई कॉलेज, मौलाना शौकत अली रोड, मुंबई नंबर 8। टेलीफोन नंबर 23091629।